دوزخ کا ذمہ دار بھی انسان خود ہے۔ اللہ نے دنیا میں دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اچھائیوں کے راستوں پہ چلو گے تو جنت میں گھر بنتے جائیں گے، اور ایک برائی کا راستہ ہے اور اس کو ہم منتخب کریں گے اپنے لیے، اس کو چن لیں گے، اس راہ پہ چلیں گے تو یقیناً دوزخ میں گھر بنتے جائیں گے۔ تو جنت و دوزخ انسان خود بناتا ہے، انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ نے بچوں کو ماؤں کے بطن سے نکالا تو انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ جیسی تربیت بچے کو ملے، جیسا ماحول ملے، بچہ ویسے اس ماحول کو لیتا ہے۔ تو عزیزان ایمان بہت نازک دور ہے، بہت نازک معاشرہ ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں جینا۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ایک پل ہے، پل سے سب نے گزر جانا ہے۔ جو ہمارا حقیقی گھر ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوًا وَلَعِبًا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے سوائے کھیل و تماشے کے۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل و تماشا ہے، ہم نے آخرت کے لیے گھر بنانا ہے۔ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، وہ دوزخی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں، ہمارے جملے کسی کو ناپسند تو نہیں گزرے، کسی کو ناگوار تو نہیں گزرے، کسی کا دل تو نہیں دکھا، کیونکہ دلوں میں خدا رہتا ہے، دل نہیں دکھانا کسی کا۔ اور عزیزان ایمان لالچ نہیں کبھی بھی کرنے، کیونکہ جو مومن لالچ کرتا ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اب میں نے بتانا یہ تھا کہ جو اپنے لیے سوچتا ہے وہ دوزخی ہے، اور جو اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے۔ گھر میں مہمان آ گیا تو اس کی کوشش ہے میرے گھر سے کوئی خالی نہ جائے، میں مہمان کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کروں۔ مہمان نوازی کا اجر بہت بلند ہے۔ جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے، عزیزاً وہ جنتی ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، جو کہ ہم سوچتے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں۔ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ کا نام ہے۔ جنت میں انسان عزیزان ایمان جو سوچے گا وہ مل جائے گا۔ بہترین فروٹ ہیں، بہترین نعمات ہیں، بہترین پھل ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، میوے ہیں، حوریں ہیں، تخت ہیں، تاج ہیں۔ اور دوزخ کے نام سے بھی انسان ڈر جاتا ہے۔ دوزخ میں آگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کیڑے مکوڑے۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کیا ہے۔ تو ایک بندے نے اللہ سے دعا کی کہ بارے میں مجھے خواب میں جنت اور دوزخ دکھائیے۔ کافی دنوں سے دعا کر رہا تھا، ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ عرش پہ ہے اور فرشتوں سے کہتے ہیں مجھے جنت دیکھنی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا وہ جنت ہے، اور وہ جنت کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ ایک بہت بڑا ایک ہال ہے اور وہ دوزخ ہے۔ وہاں کیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل ہے، کرسی ہیں، دوزخی بیٹھے، بدبودار چہرے ہیں، بہت سیاہ رنگ ہے ان کا، بہت زیادہ بدصورت چہرہ ہے، اور دوزخیوں کے آگے سوپ کے پیالے پڑے ہیں اور ان کے آگے چمچ۔ لیکن دوزخیوں کی یہ گھٹنے کی ہڈی نہیں ہے، یہ جو ہمارا ہڈی ہوتی ہے نا یہاں پہ جس سے ہم ہاتھ کو موو کرتے ہیں، تو ان کی ہڈی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سوپ کا چمچ بھرتے ہیں، کھانے کے لیے منہ تک لانے کی کوشش کرتی ہیں، ہاتھ تو مڑتا نہیں ہے، موو نہیں ہوتا، سیدھا ہے بالکل، تو بھرتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر واپس اپنے اوپر گرا لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر اپنے اوپر گرا لیتے ہیں۔ تو فرشتہ نے کہا یہ دوزخی ہیں، پھر چیختے ہیں، روتے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں۔ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے بہت بڑا حال ہے، اس میں جنتی بیٹھے ہیں، جنتیوں کے نورانی چہرے ہیں، خوبصورت سفید لباس ہے، خوشبو ہے اس محل میں۔ جنتیوں کے آگے بھی ٹیبل ہے، اس پر سوپ کے پیالے ہیں، جنتیوں کی بھی یہ ہڈی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سوپ کے پیالے سے چمچ کو بھر کے سامنے والے کو کھلاتا ہے، کیونکہ ہاتھ تو منہ ہوتا نہیں ہے، سامت بھر کے اپنے سامنے والے کو، وہ جو سامنے والا بیٹھا ہے وہ اپنے آگے سے چمچ بھر کے اپنے سامنے، وہ ایک دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے، اب خود کھانے کی کوشش نہیں کرتے، بس سوپ کا چمچ بھر کے سامنے والے کو کھلاتا ہے، سامنے والا اپنے آگے سے بھر کے اپنے سامنے، تو وہ ایک دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ تو واضح قدرت آئی کہ یہی فرق ہے جنت اور دوزخ میں۔
जन्नती अपने लिए नहीं जीता, अपनी नहीं सोच रखता। वो कहता बस मेरा पेट, दोस्त की कहेगा बस मेरा पेट भर जाए, मुझे किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन जन्नती की ये कोशिश होगी कि मैं ये ख्याल रखूं, मैं तो पेट भर के खा रहा हूँ, पता नहीं मेरे हमसाये ने खाया है या नहीं। अजीजा निमन, ये हाथ का दिया ही दुनिया और आखिरत में हमारी बख्शिश का जरिया। अल्लाह के नाम पे जितना खर्च करोगे, जितने लोग आज की महफिल में अल्लाह के नाम का लंगर खा के जाएंगे, इस लंगर को भी शिफा समझ के लिया करें। इस लंगर में भी मालिक ने शिफा रखी है। और महबूब जुमला है ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार